فون جلال کی امی نے اٹھایا۔ بیٹا جلال تو باہر گیا ہوا ہے، وہ تو رات کو ہی آئے گا، تم زینب سے بات کر رہو، اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا۔ نہیں آنٹی، مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی، بس میں نے ان سے چند کتابوں کا کہا تھا، مجھے انہی کے بارے میں پوچھنا تھا، دوبارہ فون کر لوں گی، امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا، وہ صرف رات ہونے کا انتظار کرتی رہی تھی تاکہ جلال گھر آ جائے اور وہ اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کے فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گئی۔ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف اسجد کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس شادی کو طے کرنے میں اسجد سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ تھا۔ امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ اس کا حال احوال دریافت کر رہا تھا۔ اسجد، تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ کیسا دھوکہ امامہ؟ شادی کی تاریخ طے کرنا۔ تم اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا انکل نے تم سے بات نہیں کی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر کیا فرق پڑتا ہے، شادی اب ہو یا کچھ سالوں کے بعد؟ اسجد نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ اسجد، تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہیں، مجھے پڑتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ بات تم اچھی طرح جانتے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں میں کہیں بھی انوالو نہیں ہوں۔ تمہیں بتا رہا ہوں کہ شادی انکل کے اصرار پر ہو رہی ہے، تم اسے رکوا دو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو امامہ، میں اسے کیسے رکوا دوں؟ اسجد نے کچھ حیرانی سے کہا۔ اسجد پلیز امامہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن سمجھو۔ اب تو ویسے بھی کارڈ چھپ چکے ہیں اور دونوں گھروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور کو پٹک دیا۔ وسیم نے اس پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، وہ خاموشی سے اسجد کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ جب امامہ نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اس سے کہا، تم خواہ مخواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو کہ کل بھی تمہیں شادی اسجد کے ساتھ ہی کرنی ہے، پھر اس طرح کر کے تم خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ بابا تم سے بہت ناراض ہے، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ امامہ اس پر گھرائی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا۔ رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال نے اٹھایا تھا، شاید وہ امامہ کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ امامہ، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ پھر وہ اس کے استفسار پر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں ہے۔ امامہ کا دل ڈوب گیا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں میرا یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے گھرانے کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور وہ تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے ہمیں تنگ کریں گے۔
وہ ساتھ بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ نے انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اگر تمہارے گھر والے اس شادی پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی راضی ہو جائیں گے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا خاندان کیا ہے، لیکن تمہارے گھر والوں کی مرضی کے بغیر وہ میری اور تمہاری شادی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جلال نے اس سے کہا، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امامہ، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جلال نے کچھ بے بسی کے عالم میں کہا، جلال، میرے پیرنٹس کبھی آپ سے میری شادی پر تیار نہیں ہوں گے۔ بصورت دیگر ہماری پوری کمیونٹی ان کا بائیکاٹ کر دے گی اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر آپ اسجد سے میری منگنی کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امامہ، تم پھر بھی اپنے والدین سے بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ میں کل بابا سے تھپڑ کھا چکی ہوں، صرف یہ بتا کر کہ میں کسی دوسرے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ امامہ کی آواز بھررانے لگی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں جسے پسند کرتی ہوں وہ ان کے مذہب کا نہیں ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ انکل سے بات کریں، آپ انہیں میرا پرابلم بتائیں۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، میں ابو سے کل دوبارہ بات کروں گا اور امی سے بھی، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جلال پریشان تھا۔ امامہ نے جس وقت اس سے بات کرنے کے بعد فون بند کیا وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلال کے والدین کو اس شادی پر اعتراض ہوگا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک خالی الذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ تمہارے ابو مجھ سے پہلے ہی اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم کو اس طرح کے خطروں میں کودنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جلال کی امی نے قطعی لہجے میں اس سے کہا۔ وہ امامہ کے کہنے پر ان سے بات کر رہا تھا۔ مگر امی، اس میں خطرے والی کیا بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خواہ مخواہ خوفزدہ ہو رہی ہیں۔ جلال نے کچھ احتجاجی انداز میں کہا، تم حماقت کی حد تک بے وقوف ہو۔ اس کی امی نے اس کی بات پر اسے جھڑکا۔ امامہ کے خاندان اور اس کے والد کو تمہارے ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری شادی ہونے کی صورت میں وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے یا ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ امی، ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں ایکسپلائیشن کے لیے باہر جانے کے لیے کچھ عرصہ کے بعد اسے بھی وہاں بلوا لوں گا۔ سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں؟ اور تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا اور کسی کی ضرورت نہیں۔ امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح اس لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اسے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی۔ اس کی امی نے قدرے ناراضگی سے کہا، امی، میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان۔ امی نے دو ٹوک انداز میں کہا، امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتی ہیں، وہ یہاں آتی رہی ہے اور تب آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھی۔ جلال نے انہیں یاد دلایا، تعریف کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنی بہو بنا لوں۔ وہ خفگی سے بولی، امی، کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں۔ اس بار جلال نے لجاجت سے امیز لہجے میں کہا، جلال، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس ضد
اور اس فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو میں کبھی بھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی، آپ اس کی صورتحال کو سمجھیں، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کو اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنا ہاسپٹل بنانا ہے۔ اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندان میں تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا، معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ، اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، ساری عمر کی بات ہے، امی سے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا یا نہیں۔